بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب الخروج آخر الشهر. وقال كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ل5 بقين من ذي القعدة وقدم مكة ل4 ليال خلون من ذي الحجة. امام بخاری باب الخروج آخر الشہر کہہ کر باب قائم کر رہے ہیں کہ شہر کے یعنی مہینے کے اواخر میں سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. اس مناسبت سے آپ نے ایک تعلیق کو ذکر کیا. فرماتے ہیں قریب کے حوالے سے کہ قریب نے کہا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انطلق النبی من المدینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے اپنے سفر کا آغاز کیا ل5 بقین من ذی القعدہ، اس وقت جبکہ ذی القعدہ کے 5 دن باقی تھے. ل5 بقین من ذی القعدہ، 5 دن کیا تھے؟ باقی تھے. وقدم مکہ، اور مکہ پہنچے ل4 خلون من ذی الحجہ، جبکہ ذی الحجہ کے 4 دن گزر چکے تھے. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کو 9 دن پر گویا کہ کیا تھا؟ مشتمل تھا. مکہ مکرمہ سے مدینہ کے لیے آئے. امام بخاری فرماتے ہیں ل5 بقین من ذی القعدہ یعنی فی اواخر الشہر، شہر کے اواخر میں. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها وعنهم أجمعين تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ل5 ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهه. دوسری روایت میں بھی پچھلی تعلیق ہی کی طرح ذکر ہے مگر کچھ مزید تفصیل بھی ہے. تو سند متصل کے ساتھ امام بخاری فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسلمہ سے، اور وہ امام مالک امام دار الہجرہ سے، اور وہ یحییٰ ابن سعید سے، اور وہ عمرہ بنت عبد الرحمن الانصاریہ سے انہا سمعت عائشہ کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے سنا. وہ فرماتی ہے خرجنا مع رسول اللہ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، آپ کی رفاقت میں ذی القعدہ میں ابھی 5 دن باقی تھے پورا ہونے میں، اس وقت نکلے. ولا نرى الا الحج، اور ہمارا ارادہ حج ہی کا تھا یعنی حجۃ الوداع کے موقع. فلما دنونا من مکہ، پھر جب ہم مکہ کے قریب پہنچے امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ان يحل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس شخص کے ساتھ ہدی نہیں ہے، جو اپنے ساتھ مدینہ منورہ سے جانور کو لے کر نہیں آیا ہے ذبح کرنے کا، جب وہ بیت اللہ کا طواف کر لے اور سعی کر لے صفا مروہ کے درمیان تو وہ حلال ہو جائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے ساتھ ہدی ہوگی اس کا حج حج تمتع ہوگا، اور جس کے ساتھ ہدی نہیں ہوگی اس کا حج حج قران ہوگا. تو حج تمتع میں عمرے کے بعد حلال ہو جاتے ہیں، اور حج قران میں حلال نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اسی ایک ہی احرام میں عمرہ بھی کیا جاتا ہے اور اسی میں کیا جاتا ہے؟ حج بھی کیا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان یحل کہ وہ حلال. قالت عائشہ
उम्मुल मुमिनीन मां आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है फदुखिल अलैना यौमन नहरी बिलहमी बकरिन, फिर हमारे पास यौमुन नहर के दिन बिलहमी बकरिन गोश्त लाया गया, गाय का गोश्त लाया गया। फकुल्तु मा हाज़ा, मैंने कहा ये क्या? फक़ाल नहर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अज़वाजिही, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़ौजात, अपनी अहलिया और अपनी बीवियों और उम्महातुल मुमिनीन की तरफ से जानवरों की कुर्बानी की। तो 10 तारीख का बयान करें। क़ाल यहया, वो फरमाते हैं यहया, फ़ज़करतु हाज़ल हदीस लिल क़ासिम इब्न मुहम्मद, मैंने इस हदीस का जिक्र किया क़ासिम इब्न मुहम्मद के पास, जो बड़े मुहद्दिसीन में से हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पोते होते हैं, मोहम्मद बिन अबू बकर के बेटे हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से आपने बकसरत अहादीस ली है, और आपका शुमार मदीने मुनव्वरा के हजरात सहाबा के बाद के फुक़हा सबआ में होता है। क़ासिम इब्न मुहम्मद इब्न अबी बकर इब्न अबी क़ुहाफ़ा फ़क़ाल अततका वल्लाहि बिल हदीस अला वजहिही, तो उन्होंने तस्वीब की और कहा कि अमरा ने जो बयान किया बिल्कुल सही बयान किया है, इसमें किसी किस्म की कोई कमी ज्यादती नहीं है। इसी तरह का गोया कि मैंने ऐसा ही हजरत आयशा भी बराज रास्त सुना है या किसी और से भी सुना है। बहरहाल उन्होंने हदीस की सही होने और हदीस में किसी किस्म के झोल न होने का इकरार किया। बाबुल खुरूज फी रमज़ान, ये बाब रमज़ान मुबारक में खुरूज के बयान में। इससे कब्ल वाली रिवायत में भी हम लिखम्सी लयालिन बकीन मिन ज़िलक़अदा, ये जो है वो तर्जमतुल बाब है। वबिही क़ाल हद्दसना अली इब्न अब्दिल्लाह क़ाल हद्दसना सुफयान क़ाल हद्दसना ज़ुहरी अन उबैदिल्लाह अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अन्हुम अजमईन क़ाल ख़रज अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रमज़ान फ़साम हत्ता बलगल कदीद अफ़्तर। क़ाल सुफयान क़ाल ज़ुहरी अख़बरनी उबैदुल्लाह अन इब्न अब्बास व साक़ल हदीस क़ाल अबू अब्दिल्लाह हाज़ा क़ौलु ज़ुहरी व इन्नमा युअख़ज़ु बिल आख़िर मिन फ़िअल रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब फरमाते हैं कि इमाम बुखारी के रमज़ानुल मुबारक में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद के सफर के लिए निकले। इसका मतलब ये है कि रमज़ानुल मुबारक में भी जरूरत के पेश नजर सफर किया जा सकता है, सफर करने में कोई हरज नहीं है। इसलिए आपने अली इब्न अब्दुल्लाह और उन्होंने हजरत सुफयान, उन्होंने इमाम ज़ुहरी और इन्होंने उबैदुल्लाह से और उन्होंने हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत नक़ल की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में सफर में निकले, यहाँ तक कि जब आप मकाम कदीद पर पहुंचे तो आपने इफ्तार किया। सुफयान कहते हैं क़ाल ज़ुहरी, कि ज़ुहरी ने बयान किया अख़बरनी उबैदुल्लाह, कि हमें बयान किया उबैदुल्लाह ने अन इब्न अब्बास अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से कि वसाक़ल हदीस, और इस तरह से ऊपर हदीस जिक्र की गई कि ख़रज अन्नबी फ़ी रमज़ान फ़साम हत्ता बलगल कदीद अफ़्तर का, इसी तरीके से ज़ुहरी ने इस रिवायत को बयान किया। तो गोया कि उसकी दूसरी सनद में भी इसी तरह के अल्फाज है, इसकी तरफ इमाम बुखारी ने इशारा किया। आगे फरमाते क़ाल अबू अब्दुल्लाह, इमाम बुखारी फरमाते हाज़ा क़ौलु ज़ुहरी, ये इमाम ज़ुहरी का कौल है। व इन्नमा युअख़ज़ु बिल आख़िरी मिन फ़िअल रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल में से जिस फ़ेल को आपने सबसे अखीर में किया है उसे लिया जाएगा। क्या मतलब कि असल में सफर में रोजा रखना अफजल है या इफ्तार करना अफजल है? इस सिलसिले में इमाम बुखारी का रुझान ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोनों साबित है। इस रिवायत से ऐसा पता चलता है कि रोजा तो रखा, अलबत्ता रोजे को मुकम्मल नहीं किया और आपने इफ्तार कर लिया मकाम कदीद पर पहुंचने के बाद। इमाम बुखारी का रुझान ये है कि एक मर्तबा रोजा रख लिया तो फिर उसके बाद रोजे को तोड़ना चाहिए नहीं। तो चूंकि दूसरी रिवायतों में इससे
اس قسم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور اسے پورا کیا. اسی لیے امام بخاری نے اس پر وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ کہ اس میں اگرچہ روزہ آپ نے افطار کر دیا بیچ میں، مگر بعد کے قصے یعنی تاریخی اعتبار سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ جب تعارض ہو جائے قول اور عمل میں تو اس صورت میں ترجیح کس کو دی جاتی ہے؟ عمل کو دی جاتی ہے. تو یہاں پر قول سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے افطار کر لیا، اور عمل دوسری روایت سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے مکمل کیا روزے کو. امام بخاری کا رجحان اس جانب ہے، اس لیے امام بخاری فرما رہے ہیں وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ. حضور نے اپنی آخری زندگی میں جس چیز پر عمل کیا اس کے مطابق عمل کیا جاوے، تو اس صورت میں گویا کہ وہ ناسخ ہے اور یہ منسوخ، وہ ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے. باب التودیع عند السفر، سفر کے وقت ودیع یعنی الوداع کہنے کے بیان میں. وقال ابن وهب اخبرني عمرو عن بكير عن سليمان بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه وعنه اجمعين انه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث وقال لنا ان لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماها فحرقوهما بالنار. قال ثم اتيناه نودعه حين اردنا الخروج فقال إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن أخذتموها فاقتلوهما. بیان کر رہے ہیں وقال ابن وهب کہ ابن وهب کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا عمرو نے، اور وہ بکیر سے اور وہ سلیمان ابن یسار سے، ان کا شمار بھی مکہ مدینہ منورہ کے فقہاء سبعہ میں ہوتا ہے. عن ابی ہریرہ، اور وہ روایت کرتے ہیں راویۃ الاسلام سیدنا وسید هذه الامہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انه قال، فرماتے ہیں بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سریے پر بھیجا. بعثنا فی بعث یعنی ہماری ایک چھوٹی سی جماعت کو ایک مہم کے لیے روانہ کیا. وقال لنا، اور ہم سے کہا ان لقیتم فلانا وفلانا لرجلین من قریش سماها کہ اگر تمہاری ملاقات ہو جاوے فلاں فلاں سے، قریش کے دو آدمی تھے جن کے نام بھی بیان کیے گئے تھے، فحرقوهما بالنار تو تم انہیں آگ سے جلا دینا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر بہت زیادہ نالا تھے. بعض فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اور بعض نے کہا کہ انہوں نے ایسی حرکت کی تھی کہ جس حرکت کی وجہ سے اسلام کی شبیہ کو بگاڑ رہے تھے وہ، اس وجہ سے حضور کو اس پر بڑا غصہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فحرقوهما بالنار کہ ان کو جلا دینا. آپ نے پہلے غصے میں یہ کہہ دیا. قال فرماتے ہیں راوی ثم اتیناہ نودعه، پھر جب ہم تیاری کر نکلنے لگے تو اتیناہ نودعه حین اردنا الخروج، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الوداع کرنے کے لیے جب آئے، جب نکلنے لگے تو حضور کو کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار مل لے دوبارہ. فقال انی كنت امرتكم ان تحرقوا فلانا وفلانا کہ میں نے تم کو فلاں فلاں کو جلا دینے کا حکم دیا تھا آگ سے. وان النار لا يعذب بها الا الله، اور آگ سے اللہ ہی عذاب دے سکتا ہے اور کوئی دے سکتا نہیں. فإن أخذتموهما فاقتلوهما، بس اگر تم انہیں پکڑنے میں کامیاب ہو جاؤ تو صرف انہیں مار دینا اور انہیں جلانا مت. تو اس سے کیا پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت مطہرہ میں جلانے کی ممانعت بیان کی ہے کہ اس طرح سے انسان کو جلایا جا سکتا نہیں ہے. اس سے ہی یہ قصہ مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کسی صحابی نے چونٹیوں کو جلایا تو حضور ناراض ہو گئے، اور حضور نے کہا کہ کس نے جلایا؟ کہا کہ فلاں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح سے کسی جانور کو جلانا درست نہیں ہے، اس لیے کہ لا يعذب بالنار الا خالق النار، کہ آگ سے وہی جلائے گا جس نے آگ کو اور انسان کو پیدا کیا ہے. تو اللہ کے علاوہ اور کسی کو اس کی اجازت ہے نہیں. تو اس لیے شریعت مطہرہ میں انسان کو زندہ یا مردہ کسی صورت میں انسان کو جلایا جا سکتا نہیں. اسی لیے کورونا کے زمانے میں سوال کیا گیا تھا کہ بعض ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ لاش کو جلایا جاوے جو مصاب بالکورونا ہو، جس کو کورونا ہو گیا ہو. ہمارے علماء نے اور مفتیان کرام نے اس کی اجازت نہیں دی کہ بھئی کچھ
کچھ بھی ہو، کیسی بھی مجبوری ہو، لیکن جلانے کا شریعت مطہرہ میں کسی قسم کا کوئی حکم دیا جا سکتا نہیں ہے۔ تو ہماری شریعت میں کسی طرح سے اس طرح سے جلانے کو جائز قرار دیا گیا نہیں۔ گزشتہ کل اتفاق سے ایک شخص نے سوال کیا کہ کالج میں کوئی بندہ ہے پڑوسی ملک کا، کہا کہ وہ ہم سے یہ سوال کر رہا ہے کہ مسلمان کیوں جلاتے ہیں نہیں ہے اور ہندو جلاتے ہیں، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو میں نے سوچا کہ آخر اس کے ذہن میں یہ سوال کیوں آیا۔ پھر اس کے بعد میں نے جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ یورپ میں عام طور پر اب لوگوں کو اپنے مردہ کو جلانے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ کیوں ایسا؟ کہا کہ پہلے تقریباً 30-40% بلکہ اس سے زیادہ لوگ جلا رہے ہیں۔ اس لیے کہ وہاں پر دفنانے کے لیے زمین خریدنی پڑتی ہے، تابوت خریدنا پڑتا ہے، یہ سب کچھ خریدنے کے لیے $10-15 ہزار کا خرچ ہوتا ہے۔ $10-15 ہزار، $1,000 یعنی 82,000 روپے۔ تو $10-15 ہزار کا مطلب کتنے لاکھ روپے ہو گئے؟ 12 لاکھ روپے، 12 سے 13 لاکھ روپے ہو گئے۔ اور جلانے میں خرچ کم ہے، $2,000-3,000 کے اندر میں ہو جاتا ہے۔ تو اپنے پیسے بچانے کے لیے اپنے لاشوں کو لوگ کیا کر دیتے ہیں؟ جلوا دیتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ سمجھ میں آئی۔ دوسری وجہ یہ سمجھ میں آئی کہ انہوں نے لاشوں کو جلانے کے لیے گیس سے اور ڈیزل سے لاش کو یعنی بالکل اس کو ختم کرنے کا کوئی مشین ایجاد کیا ہے، تو اس مشین میں ڈال دیتے ہیں جس میں اور بھی کم خرچہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان کے یہاں رجحان۔ اب ہمارے بر صغیر میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں یہ تو جو جدت پسند لوگ ہیں یہ تو اندھے مقلد ہے، انہوں نے کہا کہ وہ لوگ کر رہے تھے ہم کیوں نہیں کریں؟ تو اس لیے اس نے کسی نے سوال کیا۔ تو بہرحال اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ انسان یہ اشرف الخلائق، انسان کے اشرف الخلائق ہونے کی وجہ سے شریعت مطہرہ نے اس کو موت اور حیات دونوں میں عزت، اکرام اور تشریف کے ساتھ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ اس طریقے سے انسان کو مرنے کے بعد بھی جلانا یہ گویا کہ اس کے ساتھ توہین ہے۔ جو انسان کی اشرفیت کا منکر ہے وہی ایسا کر سکتا ہے۔ اب میں نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ آخر ہندو لوگ جلاتے کیوں ہیں، یہ اپنے مردے کو دفناتے کیوں نہیں؟ تو ہندوؤں کے جلانے کے پیچھے بھی عجیب فلسفہ ہے۔ کہا وہ اس لیے اپنی لاشوں کو جلا دیتے ہیں کہ ان کے یہاں پر یہ تصور ہے کہ انسان کا جسم اور انسان کی روح دو الگ الگ چیزیں، اگر اس جسم کو نہ جلایا جائے تو پھر روح جو ہوتی ہے یہ آواگون کی صورت میں دوسرے جسم میں نہیں آ سکتی، اسی میں بھٹکتی رہتی ہے۔ اس وجہ سے یہ کیا کرتے ہیں کہ جسم کو جلا دیتے ہیں تاکہ یہ جسم ختم ہو جائے تو پھر روح دوسری جسم کے اندر پہ کیا ہو جاوے؟ منتقل۔ کیسی عجیب بیوقوف قسم کی قوم ہے۔ اس وجہ سے یہ اپنے تو یہ ان کے یہاں ایک فلسفہ ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں لکھی ہے کہ یہ اس وجہ سے بھی اپنے مردے کو جلاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جب جسم اور روح کا رشتہ ختم ہو گیا تو اب روح کو جسم کے ساتھ کسی قسم کا تعلق باقی نہیں رکھنا چاہیے۔ اب یہ تعلق کو ابدی طور پر ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو جلا کر اس کو راکھ کر دیا جائے، تو اس طرح سے اس کا تعلق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ منقطع ہو جاتا ہے۔ یہ ساری توجیحات باطلہ ہے اور فلسفہ زائغہ ہے۔ يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا۔ لہذا اس بنا پر ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ تکریم ضروری ہے۔ دوسری بات، آج پوری دنیا کے اندر میں یہ بات کی جاتی ہے کہ ڈیزل ہے، پیٹرول ہے، اس کی جو گاڑیاں ہیں اس کی وجہ سے جو دھواں نکلتا ہے، اس دھوئیں کی وجہ سے پولوشن ہوتا ہے اور فضا کیا ہوتی ہے؟ مقدر ہو جاتی ہے۔ تو لاش کو جلانے بھی فضا کیا ہوتی ہے؟ مقدر ہوتی ہے۔ تو حالات حاضرہ کا تقاضا یہ ہے کہ بجائے جلانے کے اس کو دفنایا جائے۔ پولوشن کے اوپر کنٹرول کرنا ہے نا تم کو، جیسے کو تیسا جواب دینا پڑتا ہے۔ تو
پولوشن کو کنٹرول کرنا چاہتے، پولوشن کے کنٹرول. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کورونا کے زمانے میں جب بڑی تعداد میں لوگ مرے تو ان لوگوں نے جلانا بند کر دیا تھا، یا تو سمندر میں پھینک دیا یا پھر کیا کیا، اس کو دفن کر دیا. بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوا. کیوں؟ جلا جلا کے تھک گئے کہ کتنے جلاوے. جہاں پر ہوتے تھے وہاں پر بدبو کا مسئلہ تھا، وہاں پر فضا کے مقدر ہونے کا بہت سارے مسائل کھڑے ہوئے. تو یہ ساری چیزیں ماضی قریب کے یہ حوادث اور واقعات بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ انسان کو جلایا نہ جاوے، بلکہ انسان کو کیا کیا جاوے؟ دفن کر دیا جاوے. لہذا جو لوگ مغرب کی اندھی تقلید میں یا ہندوانہ رسومات سے متاثر ہو کر یہ سوال کرتے ہیں، اولاً تو ان کا سوال ہی احمقانہ ہے. ثانیاً اگر مان لیا جاوے کہ سوال احمقانہ نہیں ہے، ٹھیک ہے 2 منٹ کے لیے ان کا سوال ٹھیک ہے، پھر بھی عقل بھی اس کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان کو جلانا چاہیے نہیں. اسی طریقے سے حالات یہ بھی اس بات کا تقاضا کرتے ہیں انسان کو جلانا چاہیے نہیں. فلسفہ بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان کو نہیں جلانا چاہیے. منہا خلقناکم وفی نعیدکم، کس سے بنا ہے؟ مٹی سے. تو کہاں کو لوٹا دیا جائے؟ اسے مٹی میں لوٹا دیا جائے، دوسرا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. یعنی اتنی شنیع حرکت کرتے ہیں لوگ. کہا کہ ان یوروپ وغیرہ میں، جاپان وغیرہ میں مردے کی لاش کو مشین میں وہ گیس وغیرہ سے ختم کرنے کے بعد اس کا جو مادہ نکلتا ہے اس کو وہ کھاد وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں. استغفر اللہ. یعنی انسان کی حرمت کی کیسی انتہا ہو گئی بے حرمتی کی، کہ یعنی زندہ تو نہیں انسان کو بخشا، مردہ بھی نہیں بخشا انہوں نے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ کسی بھی صورت میں کوئی ایسی ایک سبیل بھی نظر نہیں آتی ہے کہ جہاں سے انسان کو جلائے جانے کو معقول تصور کیا جاوے یا اسے مناسب تصور کیا جاوے. کہیں تھوڑی بھی گنجائش ہوتی تو ہماری شریعت بھی اس کو. بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ اصل میں انسان کی آبادی بڑھ رہی ہے، اب اتنے سارے انسان ہیں، اگر جلائیں گے تو قبرستان بن جائیں گے، اگر قبرستان بن جائیں گے تو قبرستان بننے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ لوگ رہیں گے کہاں؟ تو کا ہی فکر کرتی ہے لوگ کہاں رہیں گے؟ ابھی تو بہت زمین خالی پڑی ہوئی ہے. 800 کروڑ انسان کے بعد بھی انسان زمین پر رہتا ہے تو کتنا حصہ ہے؟ 10%، 15%، اس سے زیادہ تھوڑی. تو ابھی کتنا بچا ہوا ہے؟ ابھی تو 85% بچا ہے. تو کیوں دوسروں کا ٹینشن لیتا؟ تو اپنی فکر کرنی بھیا. تو یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ انسان کو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بھئی زمین کو اللہ نے اتنی وسیع زمین بنائی ہوئی ہے، لہذا کسی بھی صورت میں انسان کو جلانا فطرت سلیمہ کے حامل انسان تو اسے نہیں مان سکتا. اب اگر کوئی عناد پر اتر آئے اور اس کی فطرت ہی بگڑی ہوئی ہو، فطرت سقیمہ ہو اور عقل غلیظہ ہو، تو پھر اس کا کوئی جواب نہ اعمالنا ولکم اعمالکم. ہم اس بات کے مکلف بھی نہیں کہ زبردستی تمہارے دماغ کے اندر میں کوئی بات ٹھونس دے. جب حضور نے کہہ دیا ان علینا الا البلاغ، تو اب ہم نے بھی جتنا ہو سکا سمجھا، سمجھ میں آتا. ٹھیک نہیں سمجھا تو جان تیرا کام جلا بھائی، تو ہم کو ہی ہے. بہرحال تو یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ بہت ضرورت ہے اپنی استعداد کو مضبوط کرنے کی. کچھ بھی پوچھتے لوگ، اب ایسا نہیں بول سکتے آپ کے ہماری مرضی بول جا کیا کرنے کا، اس کو کچھ نہ کچھ تو جواب کیا کرنا پڑے گا، آپ کو دینا پڑے گا. آپ سے جتنا ہو سکے اس کو مقتنع کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد بھی وہ مقتنع نہ ہو تو اس کی مرضی ہے، لیکن آپ ایسا بول کے نہیں ہٹ سکتے اللہ نے بولا ہم کرتے بولتے کیا کرنے کا ہے. ٹھیک ہے ہمارے حساب سے جواب صحیح ہے، لیکن سامنے والا اگر اللہ کو نہیں مانتا ہے، اسلام کو نہیں مانتا ہے، اس کے دماغ کے اندر میں بھیجا نہیں ہے، پھسا ہی ہے، تو اس کو کچھ نہ کچھ تو جواب دینا پڑے گا آپ کو. بہرحال باب السمع والطاعة للإمام ما لم يأمر بمعصية. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم اجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم اجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.
मुसद्दद इब्न मुसरहद इब्न मुसरबल इनके आपको इससे पहले सुनाया था कि मुसद्दद इब्न मुसरहद इनका जो नसब है ऐसा है जैसा ऐसा लगता है कोई मंतर है। तो लेकिन बहरहाल की बारे मुहद्दिसीन में इनका शुमार होता है मिन मशाइखिल बुखारी। वो रिवायत करते हैं यहया से और वो उबैदुल्लाह से और वो नाफिअ से और वो अब्दुल्लाह इब्न उमर से यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूसरी हदीस के साथ तहवील करते हुए फरमाते हैं वहद्दतनी मोहम्मद इब्न सब्बाह, और मुझे बयान किया मोहम्मद इब्न सब्बाह, उन्होंने इस्माइल इब्न ज़करिया और उनसे उबैदुल्लाह ने और उनसे नाफिअ ने और उन्होंने अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा व अन्हुम अजमईन यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्समउ वत्ताअतु हक़्क़ुन मा लम युअमर बिमअसियतिन, कहा कि वली की इताअत करना, अमीर की इताअत करना और उसकी बात को सुनना ये उसका हक है जब तक कि वो किसी मासियत का हुक्म न देवे। फैदा उमीर बिमासियतिन, बस अगर वो गुनाह का हुक्म दे देवे फला समअ वला ताअत, तो इस सूरत में उसकी बात को सुना जाएगा नहीं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी को मुसलमानों का अमीर बना दिया गया, अमीरुल मुमिनीन बना दिया, उसको जिम्मेदार बना दिया गया, तो अब उसकी इताअत करना क्या है, जरूरी है। क्यों? इसलिए कि अमीर की छोटी छोटी बात में अगर मुखालफत करेंगे तो मुल्क का इंतजाम और इंसराम क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा कि हर कसो नाकस मुखालफत करना शुरू कर देगा। इसलिए कहा कि हाँ, अगर वो मासियत का हुक्म दे तो मासियत के हुक्म की सूरत में उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके खिलाफ खुरूज किया जाएगा। एक है उसकी बात को न सुनना और एक है खुरूज करना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, क्या मतलब वो कहे कि आप ये करो, गुनाह का काम करो, तो आप गुनाह का काम मत करो, खत्म हो गई बात। लेकिन उसके खिलाफ खुरूज करना, इसीलिए हमारे उलमा मुतअख्खिरीन अहनाफ कहते हैं कि हाकिम के खिलाफ खुरूज ये दुरुस्त नहीं। हाँ, अगर खुरूज करने वाली जमात ऐसी हो कि वो हाकिम का सही माने में मुकाबला कर सके और वाकईतन हाकिम बहुत ज्यादा मासियत और गुनाह में मुबतला हो, तो उस जमाने के उलमा की राय के बाद फैसला किया जा सकता है कि क्या करना और क्या नहीं करना। लेकिन ऐसे ही खुरूज ये दुरुस्त है नहीं। इमाम अबू हनीफा की तरफ मंसूब किया जाता है, ये गैर मुक़ल्लिदीन बहुत चलाते रहते हैं कि इमाम साहब खुरूज अलल हाकिम के कायल थे। क्यों? का इसलिए कि इमाम साहब ने अन्नफ्सुज़ ज़किया का साथ दिया था। हजरत सादात में से इमाम साहब के जमाने में उस जमाने के बादशाह के खिलाफ खुरूज किया था अन्नफ्सुज़ ज़किया ने, हजरत हुसैन के खानदान से थे, तो उनके खुरूज के वक्त कहा कि इमाम साहब ने उनका साथ दिया था, इसलिए गोया कि इमाम साहब खुरूज के कायल। हालांकि ऐसा नहीं है, इमाम साहब खुरूज के कायल नहीं है। अव्वलन तो वो साबित नहीं, सानियन अगर साबित भी हो तो वहां पर क्या हालात थे उसके बारे में हमें मालूम करना पड़ेगा। लिहाजा फिर बाद लोग कहते हैं कि इमाम साहब पहले खुरूज के कायल थे, बाद में इमाम साहब ने रुजू किया। कोई इमाम साहब खुरूज उरूज के कायल नहीं थे। खामखा जबरदस्ती क्यों ऐसा तस्लीम किया जाए कि इमाम साहब कायल थे और उसके बाद रुजू किया। पहले कायल होना साबित करो, उसके बाद रुजू होना साबित होगा। जब कायल करना ही साबित नहीं, आपका कौल है या नहीं वही साबित नहीं, उससे पहले आप कैसे कह सकते हैं कि रुजू किया आपने।